نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج کی نشست میں قربانی کی فضیلت کے حوالے سے چند باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی. ذو الحج کا مہینہ اسلامی تاریخ کے لحاظ سے 12واں مہینہ ہے، آخری مہینہ ہے. ذو الحج کے مہینے کی بڑی فضیلت احادیث میں آئی ہے. بالخصوص ذو الحج کے مہینے کی پہلی 10 راتیں اور پہلے 10 دن بہت زیادہ فضیلت کے ہیں. دن کو روزہ رکھنا اور رات کی عبادات کرنا، ان 10 راتوں کے اندر اس کا بہت بڑا اجر اور ثواب احادیث میں آیا ہے. اور خاص طور پر 9 ذی الحج کو روزہ رکھنا، جو عرفہ کا دن ہوتا ہے، حج کے لحاظ سے بڑا دن ہوتا ہے، اس دن کے اندر روزہ رکھنا 1 سال گزشتہ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے. احادیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، لہٰذا ہمیں بحیثیت مسلمان اس کا خوب اہتمام کرنا چاہیے. ان 10 دنوں کے اندر جو ذو الحج کے ہیں، خوب اہتمام عبادات کا کیا جائے. اور پھر خاص طور پر 10 ذی الحج جو عید الاضحیٰ کا دن ہوتا ہے، اس دن کے اندر روزہ رکھنا تو منع ہے. عید کے دن 3 دن جو ہے قربانی کے دن ہیں، اور احادیث میں یہ حکم آیا ہے کہ اس 3 دنوں کے اندر گویا کہ اللہ اپنے بندوں کی مہمان نوازی کرتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے مہمان نوازی کے دن ہیں، کھانے پینے کے دن ہیں. اس لیے فقہا فرماتے ہیں کہ ان دنوں کے اندر جو 10 ذی الحج عید کے جو قربانی کے دن ہیں، 10 ذی الحج سے شروع ہوتے ہیں 3 دن، اس میں روزہ رکھنا منع ہے. ذو الحج کے احکام میں سے ایک بڑا حکم وہ قربانی کا حکم ہے. جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ 1 ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحج تک اپنے ناخن نہ کاٹے، الا یہ کہ وہ شرعی حدود سے بڑھ جائیں تو پھر کاٹ لینا چاہیے، اور اپنے بال نہ کٹوائے. اس سے یہ ایک مستحب عمل ہے، لوگوں نے اس کو لازمی سمجھ لیا ہے، فرض واجب نہیں ہے، ایک مستحب عمل ہے، اس پر اجر ملتا ہے. یہ ایک قسم کی حجاج کرام کے ساتھ مشابہت ہو جاتی ہے، خاص طور پر اس کے لیے جو شخص قربانی کا عمل کر رہا ہے. تو 10 ذی الحج کے اندر جو 10 ذی الحج کا دن ہے، حدیث میں ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک جانور کی قربانی، جانور کا خون بہانے سے بڑھ کر کوئی عمل کا اجر و ثواب نہیں ہے. اس دن سب سے بڑا عمل اسی ثواب کا ہے.
اس دن سب سے بڑا اجر اسی عمل کا ہے، قربانی کے عمل کا، جانور اللہ کے نام پر ذبح کرنے کا۔ اب یہ جانور اللہ کے نام پر ذبح کرنا، اس کی تاریخ اور حیثیت کیا ہے؟ تو یہ ہم حدیث میں دیکھتے ہیں، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے قربانی کی حقیقت اور تاریخ کے بارے میں پوچھا، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ قربانی کیا چیز ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، ہم کیوں کرتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے جواب دیا، سنت ابیکم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، یہ ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے۔ انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے میں ایک مینڈا جنت سے اتارا اور انہوں نے اس کی قربانی دی۔ اس کے بعد سے یہ سلسلہ چلا آیا، ہمیشہ سے لوگ جاہلیت کے زمانے میں بھی قربانی کے عمل کو دین کے نام پر، ثواب کے نام پر کرتے رہے ہیں، اگرچہ پہلے لوگ بتوں کے نام پر کرتے تھے۔ اسلام کے آنے کے بعد اس بات کی پابندی کروائی گئی کہ قربانی یا کوئی بھی عبادت وہ صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ کوئی بھی عمل عبادت تب بنتا ہے جب وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اس لیے اس میں اخلاص کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، فرمایا اے نبی علیہ السلام آپ ارشاد فرما دیجئے، بے شک میری قربانی، میری نماز، ان صلاتی میری نماز، و نسکی اور میری قربانی، و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اور میرا جینا اور میرا مرنا وہ سب اللہ کی رضا کے لیے، وہ سب اللہ کے، خاص اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے۔ صحابہ نے پوچھا وما لنا فیہا یا رسول اللہ، ہمیں اس قربانی کے بدلے میں کیا ملے گا؟ فرمایا بکل شعرۃ حسنۃ، ہر ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ جانور کے جسم پر کتنے بال ہیں کون گن سکتا ہے؟ ہزاروں لاکھوں بال ہیں بلا مبالغہ، ان کو گن نہیں سکتے، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی مل رہی ہے، اتنا بڑا عمل۔ فالصوف یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جو اون ہے، جو اون والے جانور ہیں جن کے جسم پر اون ہوتی ہے، ان کا کیا حکم ہے، ان کے بدلے میں کیا ملے گا؟ فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنۃ، صوف یعنی اون کے بھی ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی، اس کا بھی حکم یہی۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ ذی الحج کے یعنی 10 ذی الحج کے دن سب سے محبوب ترین اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اس جانور کا خون بہانا ہے، اور فرمایا جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ قبول کر لیا جاتا ہے، بشرط یہ کہ اس کے اندر اخلاص پایا جائے۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَزْلَافِهَا، یہ جانور جو ذبح کیا ہوا ہے یہ قیامت کے دن اپنے کھروں کے ساتھ، اپنے جسم کے کٹے ہوئے اعضاء کے ساتھ، گویا کہ بہتے ہوئے خون کے ساتھ اللہ کے دربار میں پیش ہوگا اور بندے کے حق میں گواہی دے گا۔ اس لیے اخلاص سب سے زیادہ ضروری ہے۔ گوشت کھانے کی نیت سے قربانی نہ کریں، گوشت تو ویسے بھی ہم کو ملنا ہے، گوشت تو آپ نے ہی کھانا ہے، آپ کی قربانی، آپ کے جانور کی قربانی کا، اس لیے نیت یہ نہ کریں۔ اس سے فقہا فرماتے ہیں اس سے جو ہے سب کی قربانی ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ جس نے اس قربانی کے اندر حصہ ڈالا ہوا ہے، ایک بندے نے گوشت کھانے کی نیت کر لی یا نیت خراب ہو گئی تو فرمایا سب کی قربانی ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ اس لیے کہ یہ ایسا ہی ہے جیسے 4 رکعت کی نماز ہوتی ہے، تو 1 رکعت صحیح، 3 رکعت صحیح ہو جائیں اور 1 رکعت خراب ہو جائے تو ساری نماز صحیح نہیں ہو سکتی نا، ساری نماز خراب ہو جائے گی۔ اس لیے ایک حصہ دار کی نیت بھی خراب ہو جائے گی تو سب کی قربانی ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ اس لیے اخلاص اور خالص للہیت، اللہ کی رضا کے لیے کرنا، اس کا خوب اہتمام کیا جائے اور لوگوں سے باقاعدہ نیت کروائی جائے کہ خالص اللہ کی رضا کے لیے، یا اللہ یہ تیرے لیے قربانی کرتا ہوں، تو اپنی رضا کے لیے اس کو قبول فرما۔ نبی علیہ السلام جب مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو نبی علیہ السلام 10 سال وہاں رہے،
ترمذی شریف کی روایت ہے، فرمایا نبی علیہ السلام 10 کے 10 سال ہمیشہ قربانی کرتے رہے۔ یہ قربانی کی اہمیت کی نشانی ہے، خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ اور نبی علیہ السلام نے آخری سال کے اندر 100 اونٹ کی قربانی دی، حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ کی قربانی دی۔ اور ہمیشہ نبی علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ علیہ السلام اپنی طرف سے اور اپنی امت کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے۔ اسی طرح پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ نبی علیہ السلام کے بعد 2 قربانیاں کیا کرتے تھے۔ لہذا ہمیں قربانی کا عمل خوب خوش دلی کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ اور اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ اس سے بچنا نہیں چاہیے، بلکہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، تاکہ یہ ہمارے گناہوں کا مداوع بنے اور ہمارے اعمال کا اور ذریعہ نجات بن جائے، اور اعمال کے بڑھنے کا اور نیکیوں کے بڑھنے کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔